عدد الدولہ کے دربار میں ایک ترک نوجوان کام کرتا تھا۔ اس کے ہمسائے میں ایک شریف گھرانہ آباد تھا۔ میاں بیوی نئے نئے شادی کے بندھن میں بندھے تھے۔ دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی۔ اتفاق کی بات، دیوار سے ایک اینٹ گر پڑی یا اس ترک نوجوان نے قصدن نکال لی، بہرحال دیوار میں سوراخ ہو گیا۔ اس ترک نے دیوار سے جھانک کر دیکھا، اسے ایک نہایت خوبصورت عورت نظر آئی۔ اب اسے دید و بازدید کا ایک چسکا پڑا کہ وہ سوراخ سے اس عورت کو دیکھتا رہتا۔ شروع میں تو عورت کو پتہ نہ چلا کہ کوئی اسے دیکھتا ہے، البتہ رفتہ اسے معلوم ہو گیا کہ ترک ہمسایہ اسے چوری چھپے دیکھتا رہتا ہے۔ عورت پاک دامن تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے شکایت کی کہ یہ ترک مجھے روزانہ دیوار سے جھانکتا رہتا ہے۔ اس مکان میں میرے سوا کوئی اور نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو شک گزرے گا کہ میری اس سے شناسائی ہے اور میرے اس سے باتیں کرتی ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے چھٹکارے کے لیے کیا کروں۔ خاوند کو جب یہ مذموم حرکت معلوم ہوئی تو اسے بڑا غصہ آیا کہ اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس نے فوراً ایک منصوبہ بنایا اور اپنی بیوی سے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایسا کرو کہ اس کے نام ایک رقعہ لکھو اور اسی سوراخ سے اس کی طرف پھینک دو۔ رقعے کا مضمون یہ ہونا چاہیے، نوجوان فضول کھڑے ہونے اور سوراخ سے مجھے چوری چھپے تکتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم یوں کرو کہ عشاء کے بعد جب اندھیرا چھا جائے اور لوگ سو جائے تو تم چپکے سے میرے دروازے پر آ جانا، ہلکی سی دستک دینا، میں تمہارے لیے خاموشی سے دروازہ کھول دوں گی۔ عورت نے یہ مضمون لکھ کر نوجوان کی طرف سوراخ سے رقعہ پھینک دیا۔ نوجوان فوراً رقعہ پڑا خوشی سے جھوم اٹھا اور رات ہونے کا بے تابی سے انتظار کرنے لگا۔ ادھر خاتون کے شوہر نے گھر کے دروازے کے پیچھے گہرا گڑھا کھودا اور عشاء کے بعد ترک نوجوان کی گات میں بیٹھ گیا۔ سورج غروب ہوا، چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ عشاء کے وقت نوجوان عورت کے دروازے پر جا پہنچا اور احتیاط سے دستک دی۔ دروازہ دھیرے سے کھل گیا۔ نوجوان نے جو ہی اندر قدم رکھا، شوہر نے اسے لات ماری اور اسے گڑھے میں گرا دیا۔ پھر بیوی نے اس کے ساتھ مل کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ چند دنوں تک تو اس ترک نوجوان کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی، مگر جب وہ متواتر کئی دن تک نظر نہ آیا تو عدد الدولہ کو اس کا دھیان آیا۔ اس نے اپنے مقربین سے ایک کے بارے میں یہاں استفسار کیا تو اسے بتایا گیا کہ وہ کئی دنوں سے بغیر اطلاع کے ڈیوٹی سے غائب ہے۔ عدد الدولہ کو اچانک ترک نوجوان کے غائب ہو جانے پر بڑی تشویش ہوئی۔ وہ اس معاملے کی تفتیش کرنے لگا۔ اس نے اس کی رہائش گاہ کے قریب والی مسجد کے مؤذن کو بلایا۔ مؤذن کو سرکاری دربار میں لایا گیا تو یہ خبر ان پورے محلے میں پھیل گئی کہ مؤذن کو خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ مؤذن حاضر خدمت ہوا۔ بظاہر عدد الدولہ مؤذن سے سختی سے پیش آیا، تاہم اس نے جیب سے 100 دینار نکالے اور کہنے لگا، یہ لو 100 دینار اور تمہیں جو حکم دو اس کی تعمیل کرو۔ مؤذن نے عرض کیا، حکم دیجئے، فوراً تعمیل ہوگی۔ عدد الدولہ نے حکم دیا کہ جب تم واپس جاؤ تو عشاء کی اذان دے کر مسجد کے اندر بیٹھ جانا۔ سب سے پہلے جو شخص آئے اور میری بات پوچھے کہ میں نے تمہیں کیوں طلب کیا تھا تو اس کے بارے میں آ کر بتانا۔ مؤذن واپس آیا اور عدد الدولہ کے حکم کے مطابق اذان دے کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ اذان سنتے ہی ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کی بیوی پر ترک نوجوان بری نگاہ رکھے ہوئے تھا اور جسے اس نے اپنے دروازے کے پاس گڑھے میں دفن کر دیا تھا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے مؤذن سے پوچھا، میرا دل تمہاری طرف لگا ہوا تھا، بتاؤ خلیفہ نے تمہیں کیوں بلوایا اور وہ تم سے کیا معلوم کرنا چاہتا تھا؟ مؤذن نے بتایا کہ کوئی خاص بات نہیں، عدد الدولہ نے مجھ سے اچھی ہی بات کی تھی۔ صبح ہوتے ہی مؤذن مسجد سے نکلا اور عدد الدولہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس آدمی کے بارے میں اطلاع دی۔ عدد الدولہ نے فوراً اس آدمی کو بلاوا بھیجا۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی عدد الدولہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔
وہ گھبرایا ہوا تھا۔ حضرت الدولہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، ترک نوجوان کا کیا قصہ ہے؟ وہ بولا، حضور آپ نے اس ترک نوجوان کے بارے میں پوچھ ہی لیا ہے تو میں آپ کو بالکل سچ بتاتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی فردہ نشین اور پاک دامن خاتون ہے۔ یہ نوجوان ہمارا پڑوسی تھا۔ وہ مکان کی دیوار سے اسے دیکھتا رہتا تھا اور ورغلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ صرف میرا ہی گھر ہے۔ اگر کسی کو اس کی تاک جان کا حال معلوم ہو گیا تو وہ یہی سمجھے گا کہ وہ بھی اس نوجوان کی حباست میں برابر کی شریک ہے۔ یہ میری عزت پر حملہ تھا، میں برداشت نہ کر سکا، لہٰذا میں نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ اس شخص نے مختصر طور پر ترک نوجوان کو گڑھے میں دفن کرنے کی روایت بھی سنا دی۔ حضرت الدولہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد فرمایا، جاؤ اللہ کے سپرد، نہ لوگوں کو اس بات کی کوئی خبر ہوئی، نہ ہم یہ راز افشا کریں گے۔